بات ہو رہی ہے قرآن پاک کی ایک ایسی سورت کی جو بے انتہا برکتوں اور فضیلتوں کا سمندر ہے۔ ویسے تو قرآن کی ہر سورت ہی بہت بابرکت ہے۔ ہر حروف پڑھنے پر انسان کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن ہم اس سورت کی بات کر رہے ہیں کہ جس کا پڑھنا خیر اور برکتوں کے ساتھ ایک بہت بڑے فتنے سے بچاؤ کا وظیفہ بھی ہے۔ سورہ کہف۔ جی ہاں، سورہ کہف ایک بہت بابرکت سورت ہے اور اس کے بہت سے فائدے ہیں، اور وہ فضیلتیں انشاءاللہ عز و جل میں آج آپ کے سامنے احادیث کی روشنی میں پیش کرنے والا ہوں۔ سورہ کہف پڑھنے سے بیت اللہ شریف تک نور ہی نور ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے تو جس جگہ وہ تلاوت کرتا ہے وہاں سے لے کر مکہ مکرمہ تک تمام فاصلہ نور سے منور ہو جاتا ہے۔ سورہ کہف پڑھنے سے جمعہ سے دوسرے جمعہ تک نور رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو اس کے لیے دوسرے جمعہ تک نور جگمگاتا رہتا ہے۔ دجال سے حفاظت کے لیے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات بھی بہت مفید ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ ایک اور مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے سورہ کہف کی آخری 10 آیات یاد کی اور پھر دجال نکل آیا تو دجال اس پر غلبہ نہیں پا سکے گا۔ اس لیے سورہ کہف کی شروع والی 10 آیات اور آخری 10 آیات کو جو انسان حفظ کر لے، اس کو یاد کر لے، تو جب دجال کا نزول ہوگا تو دجال اس شخص کے ایمان کو خراب نہیں کر سکے گا، اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ سورہ کہف پڑھنے سے انسان کے دل دماغ کو سکون بھی ملتا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے اپنے گھر میں سورہ کہف کی تلاوت کی۔ اس کے گھر میں ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ وہ تلاوت سن کر خوشی سے اپنے پیر اور گردن کو ہلانے لگا، اور ایک بادل نے اس کے گھر پر آ کر سایہ دیا۔ اس نے اس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کیا تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف پڑھا کرو، کیونکہ یہ سکینہ ہے، یعنی اس سے سکون ملتا ہے۔ دوستو، سورہ کہف کے فضائل اور اس کی برکتوں کا ذکر ہوا جو اب تک ہم سب نے سنا۔ اب میں اس کے وظائف ذکر کرتا ہوں، یعنی اس کے پڑھنے کے کیا وظائف اور فوائد ہو سکتے ہیں۔ یہ سورت ادائیگی قرض، دشمن کی زبابندی، رفع غربت، ظالم سے نجات، حفاظت حمل کے لیے بے انتہا مؤثر ہے۔ اگر کوئی شخص غربت کا شکار ہو، اس کی روزی کا کوئی ذریعہ نہ بن رہا ہو، تو اسے چاہیے کہ 11 روز تک اس سورت کو بعد نماز عشاء پڑھے۔ انشاءاللہ اس کی روزی میں فراغی کا سبب بن جائے گا۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ قرض سے نجات کے لیے جو شخص نماز جمعہ کے بعد مسجد میں بیٹھ کر اس سورت کو ایک مرتبہ خلوص دل سے پڑھ لے اور اس کے بعد سجدہ ریز ہو کر اللہ کے حضور قرض سے نجات کے لیے دعا کرے، انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہوگی۔ جب تک قرض اترنے کی کوئی صورت نہ بنے، اس وقت تک ہر جمعے یہ صورت پڑھتا رہے۔ حفاظت حمل یعنی کہ بچے کی پیدائش کی حفاظت کے لیے عورت کو چاہیے کہ 40 روز تک بعد نماز فجر یعنی نماز فجر کے بعد اس سورت کو پڑھے۔ انشاءاللہ تعالی اس کا حمل محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی مرد یا عورت 1 مہینے میں 1 مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے اپنے مکان کی چھت کے چاروں کونوں پر چھڑک دے تو مکان آسیب، جن بھوت
اور شیطان کے حملوں سے محفوظ رہے گا۔ الغرض اس سورت کے بے پناہ فوائد ہیں۔ جس ارادے کے پیش نظر اس سورت کی تلاوت کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ ارادہ پورا کرے گا۔ رضا الہی کی خاطر اس سورت کو ایک مرتبہ روزانہ پڑھنے سے ایمانی قوت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے اور دل اللہ کے نور سے منور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورت کی تلاوت کرنے کی توفیق دے اور قرآن مجید کی تلاوت کو روزانہ کا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔